بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہ صلی علی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے ایک مرتبہ پھر اس عظیم شہادت عظمیٰ، شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس عظیم غم کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں جو آیت اللہ نے نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھا کام کرے گا وہ مومن ہے، اور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاک زندگی عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے نبی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک نبی نے ایک سوال کر لیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ سلمان فارسی اپنی جگہ سے اٹھے، کچھ روایتوں میں امیر المومنین علیہ السلام، جو بھی بہرحال سلمان فارسی اٹھے اور آ کر کے جناب سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ فاطمہ کے دروازے پر سلام کرنے کا یہ مینر تھا۔ خود ہمارے نبی جب نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد جاتے تھے، اس سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر آ کر کے سلام کرتے تھے اور یہی کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جناب سیدہ دروازے پر آئیں، سلمان کیا بات ہے؟ سلمان کہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے یہ سوال کیا ہے، عورت کی بہترین شے کیا ہے؟ فرماتی ہیں، جاؤ جا کر کے میرے بابا سے بتا دینا، عورت کے لیے بہترین شے حیا ہے، شرم ہے، پاک دامنی، یعنی اچھا کردار، اچھا کیریکٹر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت، جناب سیدہ نے فرمایا عورتوں کے درمیان کہ یاد رکھو، عورت کا بہترین زیور اس کا اچھا کردار ہے، اچھا کیریکٹر ہے۔ عورت کا بہترین زیور، ذہن میں نا آپ کے، دیکھیے بہت اچھی طرح میں آپ کو فضائل سناؤں گا جناب سیدہ سلام علیہ کے۔ ایک دن جناب خدیجہ، کون تھی جناب خدیجہ؟ صرف مکے اور عرب کی نہیں، پوری دنیا کی سب سے مالدار خاتون، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ جناب خدیجہ کی زندگی کے آخری دن ہیں، ابھی جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں، کوئی بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تو جاتی ہیں، رسول اللہ کی زوجہ ہیں اور اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو، کچھ بھی ہو، جناب خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں۔ جناب خدیجہ ایک شادی میں جا رہی ہیں، ساری دولت اسلام پر قربان کر چکی ہیں خدیجہ۔ سنیے گا، جناب خدیجہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور رونے لگی۔
جناب فاطمہ قریب میں کھڑی تھی، بیٹی کو لے کے جا رہی ہیں۔ جناب سیدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا اماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ بیٹی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی میں نے شادی کرا دی، آج میرے پاس ایک گلے کا ہار نہیں ہے جو میں اپنی بیٹی کو پہنا سکوں۔ سنیے گا، یہ روایت ہے، آج ایک ہار نہیں ہے کہ جو میں اپنی بیٹی کو شادی میں جانے کے لیے پہنا سکوں، ایک چھوٹا سا زیور نہیں ہے کہ جو میں اپنی بیٹی کو دے سکوں۔ جیسے ہی جناب خدیجہ نے یہ کہا، جناب فاطمہ عرض کرتی اماں گھبرائیے نہیں، میرے بابا نے فرمایا ہے عورت کا بہترین زیور اس کا اچھا کردار اور اچھا اخلاق ہے۔ توجہ کیا آپ نے، یہ ہے اہل بیت، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ عورت کا بہترین زیور، بہترین گہنا اس کا اچھا اخلاق اور اچھا کیریکٹر ہے، اچھا کردار ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عورت کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ہر انسان کا، عورت کا بھی، ٹھیک ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن کا زیور الگ ہوتا ہے، بچی کا زیور الگ ہوتا ہے، اس کو بھاری گہنے نہیں پہنائے جاتے، کہیں گرا دے گی، کہیں کھو جائے گا، ہے نا، اس کو ہلکے سے پہنائے جاتے ہیں۔ تو بچپن کا زیور الگ، جوان ہوئی زیور الگ، بوڑھی ہوئی زیور بالکل ہلکا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ہر ایج کا زیور الگ الگ ہوتا ہے، بچپن کا زیور الگ، جوانی کا زیور الگ، بڑھاپے کا زیور الگ۔ فاطمہ نے ایسا زیور بتا دیا کہ بچی اختیار کرے اس کے لیے بھی اچھا ہے، جوان عورت لے لے اس کے لیے بھی اچھا ہے، بوڑھی عورت لے لے اس کے لیے بھی اچھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ فاطمہ نے ایسا زیور بتا دیا، کائنات کو ایسا زیور، فاطمہ نے ایسا زیور کائنات کو دیا ہے، اخلاق کو اور اچھے کردار کو عورت کا زیور بتایا ہے، گہنا بتایا ہے۔ اتنی عظمتوں والی بیوی ہے کہ بیوی کا کمال تو چھوڑیے، بیوی جو چادر اوڑھ لے وہ چادر بھی کمال کی ہو جاتی ہے نا۔ چادر اوڑھی رسول آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے۔ اب لوگ سوال کرنے والے، ایک عالم ہیں، ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، دوسرے فرقے کے ہیں، انہوں نے ایک سوال لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ سوال لکھا کہ ایک چادر میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ چلیے ٹھیک ہے، پنجتن آ گئے، ٹھیک ہے، جبریل جیسا فرشتہ، فرشتے کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے دوسرا مغرب میں، وہ فرشتہ کیسے آ گیا؟ توجہ رکھیے گا، وہ فرشتہ کیسے چادر کے اندر آ گیا؟ آپ لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ چادر کے اندر آ گئے۔ اچھا، اب میں جواب دے دوں اس کا، 2 جواب ہیں اس کے۔ اتنا بڑا فرشتہ جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں نے کہا آپ نے روایت پڑھی ہے کہ ستارہ فاطمہ کے دروازے پر آیا تھا، ستارہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک ستارہ نہ جانے کتنی دنیاؤں سے بڑا ہوتا ہے۔ جب فاطمہ کے دروازے پر آئے تو پھر اپنی بڑائی میں نہیں رہتا، چھوٹائی میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لاتا ہے۔ تو جب ستارہ چھوٹا بنا کر آ سکتا ہے تو فرشتہ خود کو چھوٹا بنا کر چادر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ فاطمہ نے آواز دی، یاد رکھو کہ میری چادر میں نے سب کو جمع کر لیا، میں علی کی زوجہ ہوں۔ رسول نے فرمایا ہے اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا شوہر نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کے برابر نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ تو فضیلت میں فاطمہ علی کے برابر ہے۔ علی، فاطمہ نے بتا دیا، یاد رکھو میں اس علی کی زوجہ ہوں جس نے پورے قرآن کو ایک نقطے میں جمع کر دیا۔ ارے جب شوہر ایسا ہے جو پورے قرآن کو ایک نقطے میں جمع کر سکتا ہے تو اس کی زوجہ اگر ایک چادر میں سب کو جمع کر لے تو حیرت کس بات کی ہے؟ اور کیا آپ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج صرف جناب سیدہ سلام اللہ کے فضائل ہی میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا بیان کروں انشاءاللہ۔ شہادت کی مجلس ہے، شہادت بیان ہوگی ابھی جناب سیدہ کی، اس لیے جناب سیدہ کے کچھ فضائل ہو جائے۔ سنیے گا، فرشتہ جب آیا جناب سیدہ کے دروازے پر، جب انہوں نے کھانا اٹھا کر کے دے دیا تھا، کیا کہا تھا فرشتے نے؟
سورہ دہر آیا تھا نا، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکین، یتیم اور اسیر. یہ کوئی مدینے کا فقیر نہیں تھا، یہ کوئی مکے کا بھکاری نہیں تھا، یہ تھا کیا؟ فرشتہ تھا. توجہ ہے آپ کی؟ فرشتہ تھا، جبرائیل تھے، جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے مسکین، یتیم، اسیر. یہی تو ہے نا. عزیزان محترم، میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ فرشتہ آپ کے دروازے پر بھی آ چکا ہے، آپ کے گھر میں بھی آ چکا ہے، کبھی اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ ایک مسکین آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے. توجہ بھائی، جناب سیدہ کے فضائل سنا رہا ہوں. ایک اسیر آیا ہے، کبھی فرشتے نے سنا آپ نے رسول کے دروازے پر یہ کہا ہو؟ لیکن فاطمہ کے دروازے پر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، آپ کے دروازے پر تو نہیں کہا اس نے کہ میں یتیم بن کر آیا ہوں، فقیر مسکین آیا ہے. فاطمہ کے دروازے پر اپنے آپ کو یتیم کہہ رہا ہے، فقیر کہہ رہا ہے، مسکین کہہ رہا ہے. تو رسول نے بتایا سنو، جب میرے گھر میں آیا تو مجھے دینے آیا تھا، لینے نہیں آیا تھا. کیا سنا عزیزان محترم؟ کبھی قرآن کی آیتیں دینے آیا، کبھی کھانا دینے آیا، کبھی جنت کا کفن لے کر کے آیا. تو جب بھی آیا تو دینے آیا تھا. فاطمہ کے دروازے پر دینے نہیں آیا، یہاں سے روٹیاں لینے آیا تھا، اس لیے خود کو فقیر کہہ رہا تھا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہاں دینے نہیں، لینے آیا ہے. اللہ اکبر. فاطمہ کے دروازے سے فرشتے کو بھی خیرات ملتی ہے، لینے آیا ہے فرشتہ. اب سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک دن رسول اللہ کی ایک بیوی، نام نہیں لوں گا میں، وہ آئی. چلیے میں نام بتا ہی دیتا ہوں. رسول اللہ کی ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے عائشہ. وہ جناب فاطمہ کے گھر میں آئیں. یہ ٹائم کھانے کا ٹائم تھا، ڈنر، یہ لنچ کا ٹائم، دوپہر کا ٹائم تھا، کھانے کا ٹائم تھا. جناب فاطمہ کھانا پکا رہی تھی. چولہا جل رہا تھا، چولہے کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہوئی تھی، پتیلی میں گرم گرم کھانا تھا، نیچے آگ جل رہی ہے چولہے میں. رسول اللہ کی بیوی عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں اندر گھر میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، فاطمہ نے اپنا ہاتھ اس کھولتے ہوئے پانی میں، جس میں جو کھانا بن رہا تھا، اپنا ہاتھ ڈالا اور جو چیز بن رہی تھی اسے نکال کر کے دیکھا اور پھر واپس ہاتھ ڈال کر کے اندر چھوڑ دیا. وہ کہتی ہیں کہ میں حیران، میں آگے بڑھی کہ دیکھوں فاطمہ کا ہاتھ جلا کہ نہیں جلا. اتنا کھولتا ہوا پانی، نیچے آگ جل رہی ہے. کہتی میں نے دیکھا کہیں جلنے کا نشان نہیں، اور فاطمہ نے آرام سے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور گود میں لے کر کے بچے کو سلانے لگی. کہنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا ہو. وہ کہتی ہیں میں سیدھے رسول اللہ کے پاس گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیران ہوں. رسول مسکرائے. انہوں نے ابھی بتایا نہیں اور رسول نے واقعہ پوچھا نہیں. رسول فرماتے ہیں کہ پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ کو جلتے ہوئے کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہوا دیکھ کر آئی ہو نا. توجہ ہے آپ کی؟ کہنے لگی ہاں یہی دیکھا ہے، پریشان ہوں ان کا ہاتھ کیوں نہیں جلا. جناب رسول اللہ فرماتے ہیں سنو، اللہ نے آگ کو فاطمہ پر حرام قرار دیا ہے اور جہنم کی آگ کو فاطمہ کی اولاد اور فاطمہ کے شیعوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. بھائی توجہ کیا آپ نے؟ آگ کو، دنیا کی آگ ہو یا آخرت کی، یہ دونوں فاطمہ کے لیے حرام، اور جہنم کی آگ فاطمہ کی اولاد اور فاطمہ کے چاہنے والوں کے لیے، فاطمہ کے شیعوں کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. عزیزان محترم، وہ کہتی ہیں کہ رسول نے تو یہ کہہ دیا لیکن آخری عمر تک میری حیرت دل سے نہیں گئی. میں کہوں گا اے بی بی گھبراتی کیوں ہو، حیران کیوں ہو، حیران کیوں ہو؟ تم نے دیکھا نہیں کہ جتنے بھی نبی آئے، آدم آئے مشکل میں ہوئے، فاطمہ کا واسطہ اللہ کو دیا. نوح آئے پریشانیوں میں، سفینہ آیا کشتی مشکلوں میں پھنسی، فاطمہ، علی اور رسول اور حسن حسین کا اہل بیت کا واسطہ دیا. حضرت ابراہیم آئے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، فاطمہ کا واسطہ دیا. اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسنین کا واسطہ، تجھے حسین کے معصوم بیٹوں کا واسطہ، مجھے آگ سے بچا لے. ارے جب وہ نبی کی جو فاطمہ کا نام لے لے، جب وہ
آگ سے بچ جاتا ہے تو خود فاطمہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کو آگ کیسے جلائے گی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ جب ابراہیم فاطمہ کا نام لے کر بچ جاتے ہیں، خود فاطمہ کو آگ کیا تکلیف پہنچائے گی؟ یہ ایک واقعہ۔ اب دوسرا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ یہودی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ آپ واقعہ سنتے ہیں، مجھے کنکلوژن دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ تشریف لائے، آپ کی بیٹی تشریف لائے۔ رسول فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے شوہر علی ہے، جاؤ علی سے جا کے اجازت لو، میں نے شادی کر دی ہے فاطمہ کی، شوہر سے اجازت لو۔ کہنے لگے کہ ہم علی سے اجازت لے چکے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے۔ رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر علی نے اجازت دے دی ہے تو میری بھی اجازت ہے۔ اب آئے جناب فاطمہ کے دروازے پر، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں خود فاطمہ سے اجازت لو۔ سنیے گا، فاطمہ کے دروازے پر آئے، کہتے ہیں کہ بی بی، اے شہزادی، اے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، آپ کے شوہر نے اجازت دے دی، آپ کے بابا نے اجازت دے دی، ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے۔ اب رسول اللہ گھر میں آئے، جناب فاطمہ نے عرض کیا بابا یہودی آئے تھے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں بلانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس جو کپڑے ہیں وہ پرانے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ فاطمہ ان کے گھر آ جائیں، ان کی نیت میں یہ ہے کہ یہ یہودی ہیں، یہ پیسے والے ہیں، ہمارے پاس سادے کپڑے ہیں، سمپل کپڑے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہمارا مذاق اڑائیں، ہم کو بلا کر ہمارا مذاق بنائیں کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، ایک اچھا کپڑا بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ رسول فرماتے ہیں میرے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، فاطمہ کی مدد فرما، بس اتنا کہا رسول اللہ نے۔ جناب فاطمہ نے اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کی، سنیے گا، اے اللہ میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تیرے ولی کی زوجہ ہوں، تیری کنیز ہوں، توجہ رکھیے گا، معصوموں کی ماں ہوں، میرے اللہ تو میری عزت رکھ لے، بس یہ ہے فاطمہ کی دعا۔ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ 60 جنت کی حوریں، جنت کی 60 حوریں جنت کا لباس لے کر آئیں اور جناب سیدہ کے لباس زیبتن کرنے میں جناب سیدہ کی مدد کی، ٹھیک ہے، جنت کے گہنے پہنائے۔ جناب سیدہ اس یہودی کے گھر میں تشریف لے گئی، جب اس کے گھر میں آئیں قدم رکھا، چہرے کا نور، اللہ اکبر، شہزادیہ کون ہے نا بھائی؟ رسول اللہ جیسے نور مطلق کی بیٹی ہیں، علی جیسے نور کی زوجہ ہیں، حسنین جیسے 2 نوروں کی ماں ہیں، 11 اماموں کی ماں ہیں، نوری اماموں کی ماں ہیں۔ ان کے نور سے روایتوں میں لکھا ہے جناب سیدہ کے نور سے عورتیں بے ہوش، دلہن مر گئی۔ مجھے کنکلوژن دینا ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے، دلہن مر گئی۔ کون تھی یہ؟ یہودی تھی۔ توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، مسلمان میں کہا کرتا ہوں وہ نہیں ہے کہ جو غلط ماحول میں جا کر کے ویسا ہو جائے، مسلمان تو وہ ہے جو غلط ماحول میں جا کر کے اسے اسلامی بنا دے، ہے توجہ آپ کی، وہاں جا کر اسلام اپلائی کروا دے۔ جناب سیدہ نے یہی تو سکھایا ہے۔ جب پہنچی تو عورتیں کیا تھیں؟ یہودی تھیں۔ جب اس گھر سے باہر نکلی تو عورتیں مسلمان بن چکی تھیں۔ جناب سیدہ جیسے ہی دیکھتی عورتیں بے ہوش، دلہن مر گئی، جناب سیدہ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اے میرے اللہ یہ لوگ کہیں گے کہ فاطمہ کے آنے سے دلہن مر گئی، اے اللہ اسے زندگی عطا کر دے۔ فاطمہ کی دعا ابھی جاری تھی، دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زندہ کیسے ہوئی؟ فاطمہ کی دعا سے۔ اس سے پہلے علی نے مردہ زندہ کیا تھا، کیسے؟ صرف ایک جملہ کہا تھا، قم بإذنی، میری اجازت سے اٹھ جا، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، دعا نہیں مانگی تھی علی نے۔ سلمان نے کہا تھا نا مولا معجزہ نہیں دیکھا، چلیے کوئی معجزہ دکھائیے، قبرستان میں لے کر آئے تھے اور فرمایا تھا قم بإذنی، میری اجازت سے کھڑا ہو جا۔ پھر وہ واقعہ کہ جب ایک عورت
کہ بیٹے کو لوگ لے کر کے آئے تھے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے. علی نے نماز پڑھائی تھی, مر گیا تھا. علی نے کیا کہا تھا؟ قم بإذنی, میری اجازت سے اٹھ کر کھڑا ہو جا. میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ, آپ فضائل میں علی سے کم نہیں ہیں. علی نے حکم دے کر زندہ کیا تھا, آپ بھی حکم دیجئے کہ اٹھ کر کھڑی ہو جا, دلہن بھی زندہ ہو جائے گی. یہاں دعا مانگ کر کے زندہ کر رہی ہیں, وہاں حکم دے کر علی نے زندہ کیا تھا. تو فاطمہ نے آواز دی, یاد رکھو میں خود کو منوانے نہیں آئی ہوں, خدا کو منوانے آئی ہوں, اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہوں. وہاں حکم دے کر زندہ کیا, یہاں دعا مانگ کر زندہ کیا. بتانا یہ ہے وہاں حکم دے کر زندہ کیا, بتانا یہ تھا کہ یاد رکھو ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں. یہاں دعا مانگ کر زندہ کیا کہ ہم خدا نہیں ہیں, خدا کے بندے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. دونوں جگہ فرق بتا دیا. وہاں بتایا تمہارے جیسے نہیں ہیں, اور یہاں بتایا ہم خدا نہیں ہیں, خدا کے بندے ہیں. عزیزان محترم, جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد. ایک مل جل کر کے صلوات پڑھنے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. روایتیں بتاتی ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے. اللہم صلی علی محمد. امام بیمار ہوئے. روایتیں بتاتی امام نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا, میرے اللہ تجھے میری دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ مجھے شفا عطا فرما. اللہ, امام کو ضرورت ہے یہ کہنے کی, لیکن امام دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں امام ہو کر کے اپنی دادی فاطمہ کا واسطہ دے رہا ہوں. جب تمہیں ضرورت پڑے میری دادی کا واسطہ اللہ کو دینا, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے اللہ ہر پریشانی سے ہر مومن اور مومنہ کو محفوظ رکھے. لیکن یہ روایت سنیے, آپ کو بہت کام آئے گی. ایک عالم دین تھے, ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے کرمان شاہ, ٹھیک ہے, اور ایک شہر ہے کرمان. کرمان کے رہنے والے تھے, ان کا نام تھا, یہ آیت اللہ تھے, ان کا نام تھا آیت اللہ محمد رضا کرمانی. سنیے گا, ان کے علاقے میں کچھ لوگ غلط راستے پر چلے گئے تھے, سمجھاتے تھے سنتے نہیں تھے. آیت اللہ بڑے پریشان, آیت اللہ کرمانی بڑے پریشان تھے. ان کا نام ہی تھا آیت اللہ کرمانی کے نام سے مشہور تھے. محمد رضا کرمانی ان کا پورا نام تھا. آیت اللہ کرمانی سمجھا سمجھا کے تھک گئے. وہ لوگ جوان لڑکے تھے, بدماش قسم کے تھے, بڑے بدماش قسم کے, چاقو چھری سب لے کر کے چلنا اور یہ سارے کام, ان کے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا اور مارنا, مرڈر ورڈر بھی کر چکے تھے. ایسے خطرناک لوگ تھے. آیت اللہ کرمانی سمجھاتے تھے لیکن یہ لوگ مانتے وانتے نہیں تھے, لوگوں کو بھی غلط راستے پر کھینچ کر کے لے جا رہے تھے. آیت اللہ کرمانی کو پتہ چلا کہ ایک عالم دین ہے جو اچھا ذاکر ہے, زبان میں بڑا اثر ہے, لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے, دور رہتا ہے, جن کا نام ہے سید یحییٰ. آیت اللہ کرمانی نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ آئیے اور آ کر کے ہمارے شہر میں تقریر کیجئے, لیکچر دیجئے. شاید یہ جو لڑکے غلط راستے پر گئے ہیں, کوئی ڈرگس لے رہا ہے, کوئی چاقو چھری چلا رہا ہے, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, یہ سیدھے راستے پر آ جائیں, آپ کی تبلیغ میں اثر ہوگا. ٹھیک ہے. سید یحییٰ دور شہر سے کرمان پہنچ گئے, ان کے شہر پہنچ گئے. ان کے جلسے ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, پروگرام ہوتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, مرد آتے ہیں, سبھی آتے ہیں, سب کو یہ سکھاتے ہیں, اللہ کا خوف دلاتے ہیں. جو بدماش قسم کے لڑکے تھے ان کو پتہ چل گیا, ان کے جو دوست بن رہے تھے وہ ٹوٹ کر کے پھر سیدھے راستے پر آنے لگے. سنیے گا, سید کرمانی, آیت اللہ کرمانی خود ہر جلسے میں شریک ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں سید یحییٰ اچھی تقریریں کر رہے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں, بڑے خوش ہیں. جب بدماشوں کو پتہ چلا, ان لڑکوں کو پتہ چلا کہ ہمارا گروپ تو اب ٹوٹ جائے گا, انہوں نے ایک دن رات میں سید یحییٰ کو کڈنیپ کیا. جہاں پر یہ ٹھہرے ہوئے تھے, الگ گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں سے ان کو رات میں کڈنیپ کیا, لے کر کے جنگل میں گئے. جنگل میں ایک مکان تھا, اس مکان میں لے جا کر بند کر دیا اور کہا کہ اب جب تک تم مر نہ جاؤ
یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، اب تمہاری لاش ہی جائے گی، تم تو نہیں جا سکتے، کیونکہ تم نے ہمارے دوستوں کو ہم سے توڑ دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ بہت سارے لڑکے سیدھے راستے پر چلے گئے، ہمارا گروپ ختم ہو جائے گا۔ ہم جو عیاشیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، پھر کیسے کریں گے؟ سید یحییٰ کو کڈنیپ کر کے ایک کمرے میں، جنگل میں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ سید یحییٰ کہتے ہیں کہ جب مجھے بند کر دیا چلے گئے لڑکے۔ سید یحییٰ کہتے ہیں کہ دوسرے دن مجھے پتا تھا شاید یہ لوگ آئیں گے اور مجھے شاید مار دیں۔ سید یحییٰ کہتے ہیں کہ میں بند تھا کمرے میں، بس مجھے یاد آیا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نماز استغاثہ پڑھی جائے۔ سنیے گا، سید یحییٰ کہتے ہیں میں نے نماز استغاثہ پڑھی اور پھر سجدے میں گیا اور میں نے جو 500 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، پہلے ماتھا رکھ کے 100 مرتبہ، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ پڑھا، پھر رائٹ چیک رکھا جاتا ہے 100 مرتبہ پھر پڑھیے یہی جملہ، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، پھر اپنا فور ہیڈ، اپنی پیشانی رکھیے، پھر 100 مرتبہ، پھر بایاں گال رکھیے، پھر 100 مرتبہ، پھر پیشانی رکھیے، پھر 100 مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا یا سادتی و مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، اے بی بی، اے شہزادی میری مدد کیجئے، شہزادی میری مدد کیجئے، شہزادی میری مدد کیجئے۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، اتنے میں جوان لڑکے جو بدماش جنہوں نے بند کیا تھا ان کی آوازیں میرے کان میں آنے لگیں، مجھے لگا کہ وہ باہر آ گئے ہیں اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ سید یحییٰ کو مار کے ان کے ٹکڑے کر دیں گے، جنگل میں پھینک دیں گے، جانور جنگل کے کھا جائیں گے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے ایک اور آواز سنی، کچھ لڑکے ہیں، جوان لوگ ہیں جو تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ لوگ اندر آئے اور ان بدماشوں کو مار کے بھگایا، دروازہ کھولا، مجھے عزت و احترام سے باہر نکالا اور لے جا کر کے سید کرمانی کے گھر میں مجھے چھوڑ دیا اور کہا مجھے آیت اللہ کرمانی کے گھر میں چھوڑا اور کہا آغا یہ آپ کے دوست آپ کے حوالے، اب انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اب انہیں کوئی مارنے نہیں آئے گا۔ آیت اللہ کرمانی نے ان لڑکوں کا شکریہ ادا کیا، وہ شریف لڑکے اپنے گھروں میں چلے گئے اور وہ جو بدماش تھے انہیں مار کر کے بھگا دیا گیا۔ عزیزان محترم، اب سید یحییٰ آیت اللہ کرمانی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے وہاں پر بند کیا گیا ہے، جنگل میں بند کیا گیا ہے، ان لڑکوں کو کس نے بھیجا؟ آیت اللہ کرمانی کہتے ہیں میں نے ان لڑکوں کو بھیجا تھا، اور سنو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے نیند آ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا جناب فاطمہ آئی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میرا ایک سید بیٹا دشمنوں کی قید میں ہے، کچھ لوگوں کو بھیجو اور ان سے کہو کہ جا کر اسے چھڑا کر کے لے کر کے آئیں، اس لیے میں نے ان جوانوں کو بلایا اور تمہاری مدد کے لیے وہاں پر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، سید یحییٰ کہتے ہیں کہ آیت اللہ کرمانی نے جو خواب کا وقت بتایا وہی وہ وقت تھا جب میں سجدے میں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی کہہ کر شہزادی سے مدد مانگ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ کہتے ہیں مجھے کڈنیپنگ سے نجات ملی، مجھے دشمنوں کے چنگل سے نجات ملی، یہ نماز استغاثہ، اور یہ استغاثہ جناب سیدہ کا پڑھنے سے۔ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، جو تم پر صلوات پڑھ کر کے تمہارے لیے صلوات پڑھ کر کے بھیجتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صلوات ہے صلوات فاطمی، آپ یہ صلوات پڑھیے اور پھر دعا مانگیے، دیکھیے اللہ آپ کی دعا کتنی جلدی قبول کرتا ہے۔ کیا ہے صلوات فاطمی؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ہاں، بعدد ما احاط بہ علمک، اس کو کہتے ہیں صلوات فاطمی۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ دعا مانگیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور انشاءاللہ قبول کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے، اللہم صلی علی۔ کتنے کمالات کی یہ معظمہ ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ فضائل جناب سیدہ کے آپ ولادت میں اور سنیں گے انشاءاللہ، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جناب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی۔ عزیزان محترم،
وہ فاطمہ اپنے بابا کے بعد اتنی اکیلی ہو گئی کہ جو لوگ دیکھتے تھے کہ رسول فاطمہ کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوتے، وہی لوگ آگ اور لکڑی لے کر فاطمہ کے دروازے پر آ گئے۔ عزادارو، آج آپ شہادت سنیں گے اور روئیں گے، بہت روئیں گے۔ فاطمہ کا غم ہے ہی ایسا غم۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب جناب سیدہ فدق کے موقع پر دربار میں گئی تھیں، رسول اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پیپر، جسے کہتے ہیں آپ جسے کہہ لیجئے کہ رجسٹری پیپر کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے آج کی زبان میں، رسول اللہ نے لکھ کر کے دیا تھا کہ یہ فاطمہ کو میں ہبہ کر رہا ہوں، فاطمہ کو دے رہا ہوں، فدق۔ وہ پیپر لے کر کے جناب سیدہ جب دربار میں گئی ہیں، منع کر دیا گیا کہ نہیں دیں گے۔ اب مجھے پوری ڈیٹیل نہیں پڑھنی۔ جناب سیدہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب سیدہ واپس آ رہی ہیں، راستے میں ایک شخص مل گیا، میں نام نہیں لوں گا، یہ شخص اس وقت دربار میں نہیں تھا۔ اس نے وہ پیپر لیا جس پہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اللہ کا نام لکھا تھا، اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس شخص نے اس کاغذ کو پھاڑا، زمین پر پھینکا اور اپنے قدموں سے کچل دیا اور کہنے لگا آج سے یہ پیپر بھی ختم۔ جناب سیدہ فرماتی میرے اللہ کا نام لکھا ہے، میرے بابا کا نام لکھا ہے، اس کا بھی احترام نہیں۔ روایتیں بتاتی اس آدمی نے ہاتھ اٹھایا جناب سیدہ پر، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، رسول کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ روایتیں بتاتی ہے کہ امام حسن ساتھ میں تھے، امام حسین ساتھ میں تھے۔ روایتیں بتاتی امام حسن اور امام حسین پوری زندگی اس راستے سے گزرے نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے مولا حسن اس راستے سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو فرماتے ہیں میں کیسے اس راستے سے گزروں، جب میں ادھر آتا ہوں تو مجھے میری ماں کا غم یاد آتا ہے، جب ایک ملعون نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، میں کیسے اس راستے سے گزروں۔ آزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ یہ فاطمہ زخمی بھی ہے، فاطمہ بیمار بھی ہے۔ اب فاطمہ زیادہ تر بیمار ہی رہتی ہے، عزادارو بستر بیماری پر فاطمہ رہتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے مصلی پر جب فاطمہ بیٹھتی تھی نا تو ایک جملہ کہتی تھی، اللہم اجل وفاتی سرین، میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے، میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی عورت کا شوہر زندہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ اپنے لیے موت کی دعا مانگ رہی ہو؟ یہ فاطمہ کی مظلومی ہے، فاطمہ اپنے لیے موت کی دعا مانگتی تھی۔ ہاں عزادارو، 18 سال کی خاتون موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ ہاں عزادارو، آج کا دن تھا، فاطمہ اٹھی، بچوں کو اپنے ہاتھ سے نہلایا، بچوں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوئے، بچوں کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ کئی دن سے فاطمہ بستر پر تھی۔ ہاں عزادارو، امیر المومنین گھر میں آئے اور آ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شہزادی آپ آرام کیجئے، آج آپ کیا کر رہی ہے؟ جناب سیدہ کہتی ہیں ابو الحسن شاید یہ میرا آخری دن ہے، یہ میرا آخری دن ہے۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ حسن حسین اپنے نانا کی قبر پر تھے، فاطمہ زہرا اپنے بستر بیماری پر آ گئی۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں علی بھی گھر سے چلے گئے، علی مسجد میں آ گئے۔ ہاں عزادارو، ایک کنیز کو دروازے پر بٹھایا اور ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب یہ آواز رک جائے سمجھنا رسول کی بیٹی چلی گئی، دنیا سے گزر گئی۔ ہاں عزادارو، کنیز دروازے پر بیٹھی ہے، ہاں عزادارو تسبیح کی آواز آ رہی ہے، کنیز سوچ رہی ہے ابھی شہزادی زندہ ہے، تسبیح کی آواز بند ہوئی، کنیز اٹھ کر جانا چاہتی ہے، اچانک ایک مرتبہ گھر کا
کا دروازہ کھلا، شہزادے گھر میں داخل ہوئے. عزادارو جیسے ہی کنیز کی نظر پڑی، کنیز کہتی ہے شہزادو پہلے کھانا کھا لو. شہزادے پوچھتے اماں کہاں ہے؟ عزادارو کنیز کہتی پہلے کھانا کھا لو پھر بتائیں گے. عزادارو شہزادے آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ عزادارو کنیز نے اشارہ کیا. شہزادے حجرے میں پہنچے، ایک سفید چادر اوڑھے، فاطمہ دنیا سے جا چکی ہے. ارے بچے لپٹ گئے، اماں ہمیں کیوں چھوڑ کر چلی؟ اماں ہمیں کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ عزادارو روایتیں بتاتی ہے امام حسن دوڑ کر مسجد میں آئے، بابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. عزادارو مصلی سے گھر تک علی نہ جانے کتنی جگہ پر گرے ہیں اور اٹھے ہیں، گرے ہیں اور اٹھے ہیں. اس طرح فاطمہ کے جنازے کے قریب آئے. عزادارو فاطمہ کے سرحانے فاطمہ کی وصیت رکھی تھی. عزادارو وصیت میں لکھا تھا یا ابا الحسن کفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل. اے علی مجھے غسل و کفن آپ دیجئے گا لیکن رات میں دیجئے گا، میرا جنازہ رات میں دفن کیجئے گا. عزادارو وصیت لکھی تھی، عزادارو لکھا تھا ان لوگوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجئے گا. عزادارو روایتیں بتاتی ہے علی نے غسل و کفن دیا، فاطمہ کو غسل و کفن دیا. عزادارو جنازہ تیار ہوا. اب علی نے بلایا زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. عزادارو آج حسین آئے ہیں، فاطمہ کا پرسہ لے رہے ہیں. امام زمانہ اپنی دادی کا پرسہ لے رہے ہیں. وہ امام زمانہ کہ جب فاطمہ پر دروازہ گرا تھا، فاطمہ نے گرتے گرتے جملہ کہا تھا این المہدی، میرا مہدی کہاں ہے؟ روایتوں میں لکھا ہے امام زمانہ آ کر فاطمہ کا انتقام لے گئے. عزادارو ایک ایک نے ماں کا دیدار کیا. علی نے دیکھا حسین نظر نہیں آتے، دیکھا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں. آواز دی اے حسین ماں سے رخصت نہیں ہوگے؟ ارے حسین رونے لگے، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا بابا ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جب مریم کی وفات ہو گئی، جب مریم کا انتقال ہو گیا تھا، عیسیٰ گھر میں نہیں تھے. حضرت عیسیٰ جب گھر میں آئے تو دیکھا اماں دنیا سے جا چکی ہیں. تو عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے اماں جب تک تم نہ بلاؤ گی میں قریب نہیں آؤں گا. ارے مریم دوبارہ زندہ ہوئی تھی اور ایک مرتبہ عیسیٰ کو گلے لگایا تھا. حسین نے کہا بابا یہ بتائیے میری ماں تو مریم سے افضل ہے، جب تک میری ماں نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا. ارے بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، ایک آواز آئی آؤ میرے لال، میرے کلیجے سے لگ جاؤ. حسین آگے بڑھے، ماں سے لپٹ گئے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. ایک آواز آئی ہے علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر لو، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے. عزادارو جنازہ اٹھا، رات کے اندھیرے میں جنازہ علی نے قبرستان بقی میں لے کر آئے. علی جیسے ہی جنازے اللہ اکبر، عزادارو رونے کا مقام ہے. ہم اللہ اکبر جب یہ بات سوچتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب کسی عورت کا جنازہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو محرم لوگوں کو بلایا جاتا ہے، 3-4 لوگ قبر میں اترتے ہیں. ارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، علی اکیلے تھے، قبر میں اتر رہے ہیں، جنازے کو ہاتھ میں لے کر زمین پر جنازہ رکھنا چاہتے ہیں. قبر کے سرحانے سے 2 ہاتھ نکلے، پیتیانے سے 2 ہاتھ نکلے. ایک آواز آئی اے علی میں محمد مصطفیٰ لاؤ میری
اپنی امانت دے دو. علی نے رو کر ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ معاف کیجئے گا, ارے جب آپ نے اپنی بیٹی میرے حوالے کی تھی تو پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی, اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, فاطمہ زخمی ہے, پسلیاں ٹوٹ گئی ہے, بازو پر گھوڑے کا نشان ہے, آزادہ رو. علی روتے جاتے ہیں, جنازہ سپرد لحد کرتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.